बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली खान आपके साथ मुहातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके साथ बात करेंगे द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर्डीनेंस 2025, जो कि हुकूमत पंजाब ने नाफिज किया था कब्जा माफिया के खिलाफ। लैंड ग्रैबिंग जो हो रही थी पंजाब के अंदर, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी है या कोई मजलूम है, कोई बेवा है, कोई यतीम है या कोई विरासती जायदाद है, किसी भी तरह का मैटर जो है उसके ऊपर किसी ने नाजायज कब्जा कर रखा है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी कायम की गई, DRC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जिसका निफाज पूरे पंजाब के अंदर किया गया। अब एक आर्डिनेंस गवर्नर की जानब से जो है वो पास किया जाता है और उसको पूरे पंजाब में जो है इन्फोर्स कर दिया जाता है, जिसके ऊपर जो DRC एस्टेब्लिश हो जाती हैं और वो DRC जो हैं वो बाकायदा तौर पर उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देती हैं। और जो आर्डिनेंस के अंदर जो चीज़ लिखी गई है उससे हट कर DRC कुछ ऐसे फैसले करती हैं, DRC कुछ ऐसे काम करती हैं जिसके ऊपर वो मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चला जाता है। गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और उसके ऊपर अपने कुछ रिमार्क्स भी जो है वो पास किए। उसके ऊपर भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। लेकिन आज की एक नई डेवलपमेंट है। आज भी चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक शहरी की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हो रही थी, उसी के ऊपर कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज आपके साथ बात करनी है। तो वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज की टॉपिक की जानब। नाज़रीन इकराम, हुकूमत पंजाब की बनाई गई DRC जो कब्जा माफिया से रिलेटेड थी, प्रॉपर्टीज के ऊपर नाजायज जो काबज थे उनसे रिलेटेड थी, और जब इन कमेटीज ने काम शुरू किया तो इसके अंदर काफी सारी इरेगुलरिटीज सामने आई। एक तो ये था कि इस आर्डिनेंस के अंदर ये लिखा हुआ था सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 के अंदर कि इस आर्डिनेंस को जो है ये इख्तियारात भी हासिल हैं कि जो केसेस जो हैं वो ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, सिविल कोर्ट्स में है या किसी भी ट्रिब्यूनल में या किसी भी फोरम के ऊपर कब्जा से रिलेटेड कोई भी मामला जेर इल्तवा है, तो ये DRC जो है उन केसेस को सुनने का भी इख्तियार रखती है। लेकिन जो DRC का कन्वीनियर है या डिप्टी कमिश्नर है या चेयरमैन है, वो उस कोर्ट को या उस ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेगा, एप्लीकेशन लिखेगा और उसके बाद जो है वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है वो शेल ट्रांसफर डेट मैटर टू DRC। अब जब ये DRC एस्टेब्लिश हुई, इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इसी के साथ जो पटवारी हजरात थे, इसके ऊपर ये सारा काम शुरू किया गया था, ये वर्क कर रहे थे इसके ऊपर। लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, अगर कोई मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ना तो कोर्ट को लिखा जाता था, ना तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती थी कि ये मैटर जो है ये DRC को ट्रांसफर किया जाए, इस मैटर को अब DRC सुनेगी। इस तरह की कोई भी चीज वहां पर नहीं हो रही थी। बिहाइंड दी ऑर्डिनेंस ये सारा मामला जो है वो चल रहा था, जिसके ऊपर जब ये लोग DRC जब एस्टेब्लिश हुई, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी, और इसी के साथ ऑर्डिनेंस में ये कहा गया जो बंदा उससे एग्रीव्ड होगा वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल में भी 90 दिन के अंदर अंदर उसकी सुनवाई होगी और DRC भी 90 दिन के अंदर फैसला करेगी, और उसके बाद जो एग्रीव पर्सन होगा वो या तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल भी अगर उसके खिलाफ जाता है तो देन वो हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन जब ये DRC ने काम शुरू किया तो कोई भी ट्रिब्यूनल जो है अभी तक वो स्टेब्लिश नहीं हुआ। दिसंबर में आई थिंक सो ऑर्डिनेंस के ऊपर काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो ट्रिब्यूनल नहीं बना। जब ये DRC बन चुकी, DRC का काम ये था कि वो इसको एडजुडिकेट करे कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है या नहीं है, क्या ये इसका लॉफुल ओनर है या नहीं है, ये काम DRC का था। लेकिन DRC ने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, जो उसको राइट ही नहीं दिया गया था ऑर्डिनेंस में, जो उसके पास इख्तियार ही नहीं था उस काम को करने का, DRC ने ऑर्डर करके डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने ये जबानी कलामी कर दिया कि ये जगह आपकी है, ये आपकी है। कभी पटवारी को कह देते हैं जाके मौका मुलाजा करें, कभी पैरा फोर्स को जाके कहते हैं ये कब्जा वागुजार करवा के आ जाए। कोई रिटर्न ऑर्डर तक वो नहीं दिया जा रहा था उन एग्रीव पार्टी को जिनसे कब्जा लेके दूसरे को दिया गया था। इन्हीं तनाजर के अंदर, इन ही सारी इरेगुलरिटीज को देखते हुए कुछ लोग जो हैं वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर जाकर रिट पिटिशन में जाकर अपने लिए इंसाफ जो है वो तलाश करते हैं। अब जब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर चला गया
جب لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پیٹیشن فائل کی ان آرڈر کے اگینسٹ، تو وہاں پر ان لوگوں کے پاس کوئی بھی آرڈر موجود نہیں تھا، تو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے ان آرڈرز کو جو ہے ان کی جو پٹیشن ہے ان کے اوپر اعتراضات لگا کر واپس کر دیے۔ لیکن جب یہ معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ کے اندر، جیسا کہ آبدہ پروین کی جو ایک پٹیشنر تھی ان کی پٹیشن کے اوپر سماعت ہوئی، جس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اپنے ریمارکس دیے، اسی کے ساتھ ملتان بینچ کے آنریبل جسٹس صاحب نے اس کے اوپر کچھ ریمارکس دیے، اور انہوں نے بھی اس آرڈیننس کی باقاعدہ طور پہ اس کے اندر تشریح کی کہ یہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ ایک ڈی آر سی کا کام ہے ایڈجوڈیکیٹ کرنا، ٹریبونل کا کام ہے کہ وہ آگے اس کے اوپر فیصلہ کرے، اینڈ دین وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے یا کسی کو قبضہ جو ہے وہ دلوائیں گے۔ اب جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی جس کے اوپر اس آرڈیننس کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس آرڈیننس کو سسپینڈ کیا، نہ کہ اس آرڈیننس کو سسپینڈ کیا بلکہ اس کے اوپر جن لوگوں کو قبضہ ڈیلیور کیا گیا تھا، جن لوگوں کو جو ہے وہ قبضہ دلوا دیا گیا تھا، ان لوگوں کا قبضہ بھی جو ہے ان کو واپس کرنے کے احکامات جو ہیں وہ صادر کیے، کیونکہ ڈی آر سی کی جو ہے یہ اس کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ڈی آر سی کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے قبضہ دلوا سکیں۔ جو آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا تھا، یہ لوگ آرڈیننس سے جو ہے بڑھ کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ کر رہے تھے۔ اب آج کی سماعت کا حال احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جب یہ آرڈیننس سسپینڈ ہوا اس دن بھی پروسیکیوٹر پنجاب موجود تھے وہاں پر، اس دن بھی سرکاری وکیل وہاں پر موجود تھے۔ اگر اس آرڈیننس کے اندر کوئی ایسی انلیگلٹی نہیں تھی، اگر اس آرڈیننس کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تھا، اکارڈنگ ٹو لا ہو رہا تھا، تو پھر کیوں وہاں پر جو پروسیکیوٹر پنجاب جو ہیں وہ وہاں پر ناکام ہوئے، پھر کیوں وہاں پر وہ عدالت کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے؟ آج پروسیکیوٹر کے ساتھ کچھ استفسار کیا آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے مزید 10 درخواستوں پر ڈی آر سی کی کارروائی کو روک دیا۔ سرکاری وکیل صاحب بار بار پوچھ رہی ہوں، بتائیں کہ کیا ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود کمیٹیاں کیسے کام کر سکتی ہیں، کیسے کام کر رہی ہیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا۔ اب آپ کو نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ انارکی پھیلا رہے ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم، آرڈیننس میں کہاں لکھا ہے ڈی آر سی ٹریبونل کے اختیارات استعمال کرے گا؟ پنجاب حکومت کا وکیل جو ہے، جو پروسیکیوٹر ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ آپ کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں چیف جسٹس۔ آپ کا قانون تھا سول کورٹ میں کیس ہوگا تو ڈی سی جو ہیں عدالت میں درخواست دیں گے، سول کورٹ میں درخواست دینا تو دور کی بات، ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی اڑا دیا۔ یہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ریمارک سے آج کی ہیئرنگ میں۔ یہ لیگل ایشوز ہیں، آپ ایسے کام کریں گے تو سوسائٹی میں انارکی پھیلے گی۔ قانون شہادت کو آپ نے ختم کر دیا، جس کو آئین پاکستان جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے۔ پراپرٹی پر قبضہ لیا گیا، مگر ڈپٹی کمشنر تحریری احکامات نہیں دے رہا۔ پراپرٹی جس بندے کو دے دی گئی، اس کے ساتھ ریٹن جو آرڈر دینے میں کیا حرج تھا؟ کیوں نہیں ڈی سیل وغیرہ یا ایسی وغیرہ ریٹن جو ہے وہ آرڈر نہیں دے رہے تھے اس کے اوپر؟ جس پر سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ رولز ابھی آنا باقی ہیں۔ رولز کب آنے ہیں؟ جس پر چیف جسٹس نے کہا کاروائیاں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک رولز جو ہیں وہ نہیں آئے۔ بغیر رولز بنے کیسے کاروائیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ ڈی سی آرڈر نہیں دے گا تو متاثرہ فریق آرڈر چیلنج کیسے کرے گا؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ متاثرہ فریق نے بغیر آرڈر کے درخواستیں دیں تو اعتراض لگا کر آفس ہائی کورٹ نے واپس کر دیں۔ اب آپ بتائیں کہ متاثرہ فریق کہاں جائیں؟ آپ کے سامنے متاثرہ شخص کھڑا ہے، آپ بتائیں ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ کہا چیف جسٹس نے سرکاری وکیل کو کہ اس ایگری پارٹی کو بتا دیں کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے، یہ کیا فورم جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ قانون مکمل ہوتا ہے، نامکمل کچھ نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کا استفسار۔ عدالت میں کیس آنے کے بعد آپ نے ٹریبونل کا نوٹیفیکیشن کیا ہے، چیف جسٹس عالیہ نیلم۔ ڈی سی شہوپورہ نے زبانی طور پر قبضے کا جو ہے وہ آرڈر کر دیا، کوئی ریٹن آرڈر جو ہے اس کے اوپر جاری نہیں کیا ابھی تک۔ تمام درخواستوں میں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں چیف جسٹس۔ ہم اس لیے ہر پٹیشن کو دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس کے ریمارک۔ آپ کو پتہ چلے کہ قانون کیا تھا اور کام کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں آئے کیسے اختیار سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔
ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت تھا، اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر نے قبضہ واپس کروایا۔ ایکٹ میں اگر معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہوگا تو ڈی سی متعلقہ کورٹ میں درخواست دے گا۔ چیف جسٹس کا ریمارک۔ سرکاری وکیل صاحب بتائیے، کیا اس نقطے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو شور مچایا ہے سارے جہان میں، کام تو پھر کام ہوتا ہے۔ آپ کے قانون میں تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، یہ بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کمیٹیاں قبضہ واپس دلوائیں گی؟ قانون میں ہے کہ ٹریبونل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد قبضہ واپس کیا جائے گا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پیرا فورس کیسے قبضہ دلوا رہا ہے؟ کمیٹی جو ہے وہ پیرا کو کہتی ہے، وہ قبضہ دلوا دیتی ہے۔ کیا اگر یہ عدالت بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہے تو آپ مان لیں گے؟ اگر آپ اس کے اوپر ریٹن جو کورٹ ہے، اگر ہائی کورٹ کی بات کی جائے، اگر وہ ریٹن جو ہے وہ آرڈر نہیں دیتی اور وہ کہہ دیتی، آپ اس کو مان لیں گے؟ ریٹن آرڈر دینا جو ہے وہ لازمی تھا، جو کہ ڈی سیز اور ایس سیز نے دیا ہی نہیں ہے۔ کیا ٹریبونل نے کام شروع کر دیا ہے؟ ابھی تک ٹریبونل نے کام شروع نہیں کیا، ٹریبونل اسٹیبلش ہی نہیں کیا ابھی تک۔ نہ عملہ ہے، نہ پتہ ہے کہ ٹریبونل کہاں بیٹھیں گے۔ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں ہے؟ کیا قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ اب اس کے اوپر یہ آج کی کچھ ریمارکس تھے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے، جنہوں نے ود ڈیٹیل ان تمام چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے۔ اب اسی کے ساتھ اگر جو سرکاری وکیل ہیں، پراسیکیوٹر جو تھے، ان کے پاس کوئی اس کا خاطر خواہ جواب ہوتا تو وہ آنریبل کورٹ کو اس کے اوپر سیٹسفائیڈ کر سکتے تھے، لیکن اس آرڈیننس کے اندر اتنے زیادہ لیکوناز تھے، اتنی زیادہ irregularities ہو رہی تھیں، جو کہ وہاں پر جو ہے ان کو کور کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا سرکاری وکیل کے لیے۔ اسی کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا بھی رد عمل آیا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ قانون تو غریبوں کے لیے تھا، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ان غریبوں کے لیے جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ان قبضہ مافیوں کی جو ہے پشت پناہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اسی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے تھے کافی آواز اٹھ رہی ہے اس کے اوپر۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو آرڈیننس ہے یہ گورنر آف پنجاب نے جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو کہ 120 ڈیز کے لیے ہوتا ہے، 4 منتھ کے لیے ہوتا ہے، اور جب یہ باقاعدہ اسمبلی میں جائے گا، ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا یا اس کے اوپر باقاعدہ ایکٹ بنایا جائے گا۔ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک محض وہاں سے جو ہے گورنر آف پنجاب نے جو ہے جاری کیا ہوا ایک آرڈیننس ہے۔ تو یہ تمام irregularities، یہ تمام باتیں ہیں۔ اب حکومت پنجاب اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انڈورس کیا، یہ کہا کہ عدالتوں کو بائی پاس کرنا کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سول کورٹس کو جو ہے ختم کرنے کی جو بات کی گئی، آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے پراپرٹی رائٹس کے بارے میں، اس کو وائلیٹ کر رہا ہے یہ آرڈیننس۔ تو اس تمام تر چیزوں کے اوپر یہ نئی ڈیولپمنٹ تھیں، یہ نئی باتیں تھیں۔ اب لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ کیا یہ درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، کوئی کوسچن ہے، تو میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔